لا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين المظلومين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. السلام علیکم یا انصار دین اللہ، یا انصار رسول اللہ، یا انصار امیر المؤمنین، یا انصار فاطمۃ الزہرا، یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی، یا انصار ابی عبداللہ، بأبی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فیہا دفنتم و فزتم فوزا عظیما، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیارت وارثہ، امام معصوم کا ایک گفٹ، امام معصوم کا ایک تحفہ. شاید پہلی مجلس میں اس سال بھی عشرہ زینبیہ یا چہلم کے عشرے کی پہلی مجلس میں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ زیارت وارثہ سلام بھی ہے، جو اس کا اصل مقصد ہے، دعا بھی ہے، جو ہمیں اور آپ کو اس سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور پیغام بھی ہے. لیکن زیارت وارثہ کا اختتام جس جملے پہ ہو رہا وہ قرآن کریم میں کئی دفعہ دہرایا جانے والا ایک پیغام ہے، اور پیغام یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر اگر تم نے کوئی ترقی کی تو یقیناً اللہ نے انسان کو اس دنیا کے لیے بھی پیدا کیا ہے، بھی اصل میں تو آخرت کے لیے. لیکن یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسی کامیابی ہے جو فرعون کو بھی بظاہر ملی، نمرود کو بھی بظاہر ملی، شداد کو بھی بظاہر ملی. ذالک الفوز العظیم. فوز عربی کا لفظ ہے، شاید آج بھی رائج ہو اسکولوں میں اور کالجوں میں کہ جب کوئی امتحان میں کامیاب ہو جائے. فوز قرآن نے کہا کہ نہیں، اصل کامیابی فوز، اور معمولی کامیابی نہیں، العظیم، فوز العظیم. عظیم تو اللہ کی اپنی ذات ہے، سبحان ربی العظیم. اللہ عظیم ہے، اور کہا کہ جس طرح سے اب اللہ کا تو کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کائنات میں اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اسی طرح سے کامیابیوں میں بھی یہ سب سے بڑی کامیابی. اگر تمہیں فوز نہیں ملا، فوز عظیم ملا، جو ہم شہدائے کربلا کے لیے گواہی دیتے ہیں. بأبی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. آپ بھی پاک ہیں، جس زمین میں آپ دفن ہوئے وہ زمین بھی پاک. کاش اور آپ فوز عظیم کو آپ نے حاصل کیا، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی یہ عظیم کامیابی حاصل کرتے، اور یہ کامیابی ہے اللہ کی رضا مل جائے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم. اور اسی حوالے سے بات یہ ہو رہی کہ ہم اور آپ ٹارگٹ اسلام نے بتایا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور کچھ ہستیاں اللہ کی ایسی رضا کو حاصل کر چکی کہ ان کا نام ہی رضا بن گیا. اور اسی حوالے سے کل رات کی مجلس کو ذرا سا آگے بڑھانا ہے. یعنی آج کا دن جو گزرا یہ شہادت کا دن تھا. دوسرے الفاظ میں آج کا جو دن گزرا یہ وہ دن تھا کہ جب 2003 ہجری میں 8ویں امام کی شہادت ہوئی ہے، اور 1444 چل رہا ہے.
یعنی تقریباً 1220 سال پہلے یہ وہ دن تھا کہ جب امام کا جنازہ بیت الشرف سے نکلا ہے، مامون بھی اپنی اس تمام ڈرامہ بازی کے ساتھ اس میں شریک ہوا ہے کہ جو آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، اور امام کو وہاں لے جا کے دفن کیا گیا کہ جہاں پہ آج وہ عظیم الشان اور روضہ کہ جسے دیکھ کر کبھی دل میں یہ خیال آتا کہ جو 1200 سال پہلے غریب الغربا تھا آج اس کی بارگاہ کیسی سجی ہوئی ہے اور شاندار۔ لیکن اس سے متعلق ایک واقعہ بھی آپ نے اکثر سنا کہ مامون نے پہلے کوشش کی کہ امام کو اپنے باپ کے پائنتی دفن کیا جائے، اور پھر لیفٹ سائڈ پر اور پھر رائٹ سائڈ پر، اور آخر میں جب کہیں پہ زمین کھودی نہ جا سکی، ساری کوششیں کر کے بادشاہ کے وہ مزدور ناکام ہو گئے، تب وہی اب اس سلط آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ذرا اپنے باپ کے سراہنے کوشش کرو۔ یہ آج کا واقعہ۔ تو یہ جو میری مجلس ہے اور کل رات کی مجلس، یہ دو مجلسیں اس دن کے درمیان ہیں۔ کل رات کی مجلس پہلی، پھر دن میں یہ واقعات، اور پھر آج رات کی مجلس۔ تو یہ موضوع تقریباً کل رات سے ہی متصل رہے گا، لیکن جو اصل موضوع ہے اس سے متعلقہ بھی ایک آدھ بات آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ آج کی حد تک بات کر رہا ہوں، ورنہ تو آخری دو مجالس جو ہیں چہلم سے پہلے کی، اس میں تو بھرپور طریقے سے اپنے موضوع کو مکمل کرنا۔ رضا، اس طرح سے اللہ کی رضا کو حاصل کیا کہ نام ہی رضا ہو گیا۔ لیکن 8ویں امام کی زندگی میں ہمارے پاس 2-3 اور بہت اہم پیغام ہیں۔ پہلے ایک چھوٹی بات تو یہ سن لیجئے، چھوٹی نہیں، بات تو بہت بڑی ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے مختصر بیان کروں گا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ ہماری تاریخ کے اہم ترین محدثین میں ہیں۔ سارے علماء کی ایک کیٹیگری نہیں ہوتی ہے، انہیں علماء کی مختلف قسمیں ہیں۔ کوئی علم فقہ کا ماہر ہے جو مرجع کہلاتا ہے، اور اپنی عملی زندگی کے ہر کام کے لیے ہمیں اسی سے رجوع کرنا ہوتا، اور کچھ علم تفسیر کے ماہر ہیں، اور کچھ علم حدیث کے ماہر محدث کہلاتے ہیں۔ اور یہ بھی ان بچوں کی معلومات کے لیے کہ جو اسکول کھلے ہوئے ہیں اس لیے مجلسوں میں آتے تو نہیں، لیکن شاید کسی کے والدین گھر میں بٹھا کر آن لائن یہ مجلس سنا رہے ہوں۔ ایک لفظ ہمارے یہاں، یعنی ہمارے یہاں سے مطلب ہے سارے مسلمانوں میں بہت رائج ہے، حافظ۔ لیکن حافظ کی 2 قسمیں ہیں، کیونکہ دوسری قسم والا حافظ بننا بہت مشکل ہے، اس لیے اس کا تذکرہ آج کل کم ہوتا ہے، ورنہ پہلے وہ بھی رائج تھا۔ یہ لفظ کیا مطلب؟ یہ لقب۔ بلکہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں شخص حافظ ہے تو یہ سوال ہوتا تھا، پہلی قسم کا حافظ ہے، دوسری قسم کا؟ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ عرب دنیا میں جب کوئی مومن اپنا تعارف اس طرح سے کرائے، اپنا انڈیا اور پاکستان کا، کہ میں زیدی ہوں، تو پہلا سوال ان کا یہی ہوتا ہے کہ آپ زیدی نسب کے اعتبار سے ہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے؟ زیدی نسب ہیں کہ زیدی المذہب ہیں؟ کیونکہ ایک تو سادات میں سلسلہ ہے، شجرہ ہے پورا ہندوستان کا جو علاقہ، سادات 12 زیدی حضرات کا بہت بڑا مرکز، اور ایک زیدی مذہب تھا، وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے اس کو سمجھنا، خاص طور پر اگر آپ صحیفہ کاملہ کے پہلی دعا سے پہلے جو ایک مقدمہ ہے وہ پڑھیے، بڑا انٹرسٹنگ ہے، ایک بہت اسٹوری کے انداز میں۔ کیونکہ مجھ سے پہلے حجت الاسلام مولانا ساجد وکیل صاحب صحیفہ سجادیہ پہ کچھ گفتگو کر گئے، لیکن یہ بات کہاں سے کہاں پھسل رہی ہے۔ زیدی لفظ ایک ہے لیکن 2 جگہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے آج کل بہت سے زیدیوں نے اپنا سر نیم بدل لیا، عابدی لکھنے لگے ہیں مثلا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک لفظ حافظ۔ اب آج کل چونکہ دوسری قسم کا حافظ بہت مشکل ہے تو ایک ہی حافظ ہمارے یہاں رہ گیا، ورنہ پہلے یہ سوال ہوتا تھا یہ حافظ ہیں تو کون سے حافظ؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے حافظ قرآن، ایک ہوتا ہے حافظ حدیث۔ حافظ حدیث یہ بھی ایک بہت مسلمانوں میں بہت بڑا رتبہ مانا جاتا تھا۔
آج کل یہ بہت کم ہے. کیوں؟ حافظ قرآن اسے کہتے ہیں جس سے پورا قرآن حفظ ہو. 6,500 سے زیادہ قرآن میں آیتیں ہیں، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کی آیتوں کی کاؤنٹنگ میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 6,236 آیتیں، کچھ کہتے ہیں 6,666 آیتیں ہیں. اس کا علماء سے تعلق نہیں ہے، اس کا گنتی سے تعلق ہے. خیر، حافظ قرآن جسے پورا قرآن حفظ ہو، اور حافظ حدیث جسے 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہوں. تو اب 1,00,000 حدیثوں کو زبانی یاد کرنا قرآن کے 6,500 آیتوں کے مقابلے میں کتنا مشکل کام ہے. تو پہلے حافظ حدیث بہت ہوتے تھے، بہت تو نہیں لیکن بہرحال پائے جاتے تھے. آج کل یہ کم ہے. اچھا، اب اس کے ذریعے میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ یہ بتایا کہ حدیثیں اتنی زیادہ یہ نہیں کہا گیا کہ حافظ حدیث اسے کہتے ہیں جسے ساری حدیثیں یاد ہوں. وہ ساری تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں پہنچیں گی. 1,00,000 حدیثیں اس کو یاد ہونا چاہیے. لاکھ کا یہ عدد 1,00,000 عربی زبان کے اتنے اعتبار سے اتنا بڑا کہ جس زمانے میں حافظ حدیث کا لفظ آیا اس وقت تو عرب میں لاکھ کے لیے کوئی عدد ہی نہیں تھا. 1,000 1000 پہ بات ختم ہو جاتی تھی. بہت ہوا تو کہا وہی جو آج کل انگلش میں کہتے ہیں 100,000 1,000 1,00,000 حدیث حافظ حدیث. اور حدیثیں اس سے اچھا وہ بھی اس طرح نہیں کہ آپ نے کہا کہ ایک حدیث ہے نماز مومن کی معراج ہے، روزہ جنت سے ڈھال ہے، زکوٰۃ مال کو بڑھاتی ہے. کہا یہ 3 حدیثیں ہو گئی. یہ 3 نہیں، پورا سلسلہ راویوں کا قائم کرنا پڑتا ہے، اپنے سے لے کر امام معصوم یا رسول تک کہ کس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا. یہاں پہ آپ کو یاد آ رہا ہوگا وہ مجلسوں میں پڑھا جانے والا مشہور دعائیہ عمل جو میں نے جان بوجھ کے اشارہ تک نہیں کیا تھا کہ آج کل بہت پڑھا جا رہا ہے، حدیث سلسلۃ الذہب 8ویں امام کا تحفہ. وہ حدیث کہ جس کے راویوں کے نام ہی سلسلہ یعنی زنجیر اور ذہب سونا، کہ خالی راویوں کے نام ہی اتنے اہم ہیں، لیکن وہ بھی ہمارے یہاں نامکمل پڑھے جاتے ہیں. نامکمل ان معنوں میں کہ ایک طرح سے مکمل ہیں کہ 8ویں نے 7ویں سے، 7ویں نے 6ٹھے سے، 6ٹھے نے 5ویں سے، یہ سلسلۃ الذہب. مگر 8ویں نے بھی جو کہا تو کس سے کہا؟ آپ تک یہ سلسلہ کیسے پہنچا؟ تو شیخ صدوق نے اپنے استاد سے، اور انہوں نے فلاں راوی سے، اس طرح سے 1,00,000 حدیثیں حافظ حدیث. اب یہاں پہ میرا اصل مقصد ایک ذرا سا اشارہ کرنا تھا سلسلۃ الذہب کا، کہ جس کے لیے 2 جملے کافی ہیں کہ اگر پانی پہ پڑھ کے پھونکو اور وہ پانی کسی پاگل کو بھی پلا دو تو وہ بھی ہوش مند ہو سکتا ہے، اور کفن پہ لکھو تو عذاب قبر سے حفاظت کا بہترین طریقہ. اور حدیث سلسلۃ الذہب بھی ہمارے یہاں 2 ہیں. اصل تو مسئلہ راویوں کا ہے، راوی ایک ہیں. 7ویں نے 6ٹھے نے 7ویں، 8ویں نے 7ویں، 7ویں نے 6ٹھے، 6ٹھے نے 5ویں، 5ویں نے 4تھے، 4تھے نے اپنے بابا سے، انہوں نے رسول اللہ سے، اس طرح جبرائیل سے، جبرائیل نے اللہ سے سنا. یہ سلسلہ ہے. 2 حدیثیں، ایک حدیث جو امام نے نیشاپور میں ارشاد فرمائی، دوسری حدیث جو آج بھی مشہد مقدس میں 8ویں امام کی زری کے سرانے والی دیوار پہ لکھی. پہلی حدیث کہ لا الہ الا اللہ حصنی من دخلہ حصنی امین من عذابی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس میں آگے عذاب سے بچ گیا. اور دوسری حدیث حب علی حصنی ومن دخلہ حصنی امین عذابی، علی کی محبت میرا قلعہ ہے جو محبت علی میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یہ 2 الگ الگ حدیثیں، دونوں کے راوی ایک ہے، دونوں سلسلۃ الذہب ہیں. تو ایک اشارہ، کیونکہ کسی نے کل ایک سوال کر لیا کہ مولانا کچھ آپ بھی پڑھ دیجئے، میں نے کہا 2 منٹ آپ کے لے لوں. لیکن اصل چیز تھی حدیثیں. اور حدیثیں ہمارے یہاں جب اتنی زیادہ، یہ 8ویں امام کے حالات میں ایک چیز بیان کر رہا ہوں جو عام زندگی میں ذرا خشک ہو جاتی اور آج بھی خشک ہوگی، لیکن جو ذرا علمی شوق رکھتے ہیں ان کے لیے 5-7 منٹ بہت اہم ہے. باقی لوگ ذرا سا سانس وانس لے لے، آرام کر لے. اور وہ یہ کہ اتنی ساری جو حدیثیں، تو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ کیونکہ حدیث مارکیٹ میں اس زمانے میں عوام میں مقبولیت کا بہترین ذریعہ تھا.
قرآن تو ہر ایک کے پاس تھا، ہر ایک کو معلوم تھا، حدیثیں اس طرح کتابیں تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں. تو جس کو حدیثیں معلوم ہے گویا اس کے پاس ایک خزانہ، وہ جہاں پہ جاتا ہے مسلمان اس کو گھیرے میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو ایک عزت ایک احترام ملتا ہے. اور عام نہیں، خاص پروٹوکول کہ بھئی کوئی حدیث یاد ہے تو ہم کو سنا دو، ایک ایک حدیث. نتیجہ یہ ہوا کہ جب کسی چیز کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کی نقل جعلی 2 نمبر کا مال مارکیٹ میں آتا ہے. جھوٹی حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور جھوٹی حدیثوں کا یہ سلسلہ پہلے تو خود رسول اللہ کے زمانے میں شروع ہو گیا. رسول مدینے میں، ہم رہ رہے ہیں مدینے سے 5000 میل، ہمارے علاقے کا کوئی آدمی مدینہ ہو کے واپس آیا، ہم نے کہا مدینے سے آ رہے ہو، کوئی حدیث رسول لے کے آئے. جہاں کے لوگ مدینے کی زیارت کر کے آتے ہیں، پرانا زمانہ ہے، ٹریولنگ آسان تو ہے نہیں، تو اس گاؤں کے لوگ، اس شہر کے لوگ سوال کرتے ہیں، وہیں سے حدیثیں جھوٹی بننے لگی. اور پھر معصومین کے زمانے میں تو باقاعدہ ایک لسٹ ہے. کس نے یہ لسٹ دی ہے؟ یہ پہلی لسٹ تو چھٹے امام نے دی. فلاں آدمی سے ہوشیار رہنا. حکومت نے اسے میرے دادا کے ساتھ رکھ دیا تھا کہ میرا دادا جو بھی حدیث کا ہے وہ میرے دادا کے نام سے جھوٹی حدیثیں بنائے. نام لیا فلاں. اور فلاں سے ہوشیار رہنا وہ میرے بابا کے ساتھ تھا، اور اس کا کام تھا میرے بابا کے نام سے جھوٹی حدیث بنانا. اور فلاں سے ہوشیار رہنا وہ میرے ساتھ رکھا گیا ہے، وہ میرے نام سے جھوٹی حدیثیں بنا رہا. اور خالی یہ 3 آدمی نہیں ہیں، 3000 ہوں گے. تو اب حدیثیں اتنی زیادہ جھوٹی پھیل گئیں جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں 3 گروہ ہوئے. سب سے اچھا تیسرا گروہ ہے، لیکن وہی بہت کم ہے. پہلا گروہ وہ اس نے کہا حدیث ہے، امام نے کہا. اب میں صرف مومنوں کے بیچ میں بات کر رہا ہوں. امام نے کہا بس عمل کرنا. یہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ غلط ہے، امام نے کہا ہے کہ امام نے نہیں کہا. چنانچہ وہ ہر حدیث پہ آنکھیں بند کر کے خوش اعتقادی سے عمل کرتے ہیں. ان میں سے بہت سی حدیثیں ایسی جو ہمارے ہاں بھی اتنی مشہور ہو گئی کہ پھر مجتہدین نے کہا کہ حدیث یا تو غلط ہے یا یہ کہ بہت کمزور ہے. اچھی چیز بتائیے، عمل کر لو، لیکن امام کی بات سمجھ کے عمل نہ کرو. جیسے نوروز کا غسل، یا عید غدیر کا غسل، یا یہ کہ رمضان کے شب قدر کے 3 راتوں کو چھوڑ کے بہت سارے غسل. اب یہ کہ اتنا ہمارے یہاں رائج ہے، بلکہ اعمال جتنے بھی ہوتے ہیں، جس اہم رات کو 15 شعبان کا غسل لکھا ہوتا ہے، مغرب کے وقت غسل کریں اور یہ عمل کریں، یہ سارے غسل کمزور حدیث. لیکن خیر کمزور ہے، لیکن ہے تو نا، بات تو بالکل جھوٹی حدیث ہے. ابھی آ رہی یہ مثال جو کہ میں اپنے خشک مرحلے سے گزر گیا. تو ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا بس امام نے کہا یہ جملہ آ گیا کافی. راوی نے کہا چھٹے امام نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم اس پر بحث کریں، کیونکہ 1 لاکھ حدیثیں تو ایک آدمی کو یاد ہے. اس کا مطلب ہے کہ 10-15 لاکھ حدیثیں، اور نہ ہی ہمیں اس مسئلے سے کوئی دلچسپی ہے، بس امام کا نام ہے تو کافی. یہ گروہ گمراہ میں نے کہا، جہنمی نہیں کہا، کافر نہیں کہا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا. دوسرا اس نے کہا او ہو یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر بن گیا، اتنی ساری جھوٹی حدیثیں آ گئی، حدیث کو چھوڑ ہی دو، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے پڑھنے کی، بس جو ہمارے ہاں مشہور ہے اسی پہ عمل کرو. قرآن کی آیت، جس نے حدیث کا یہ انکار کیا یا انکار نہیں کیا، عمل کرنے سے معذوری ظاہر کی کہ اب سچی جھوٹی حدیثیں مل گئی ہیں، کیسے عمل کرے. یہی دشمنان اہل بیت کا مقصد تھا کہ امام کا نام تو ہمارے درمیان رہے، امام کا کام اور امام کی جو محنتیں ہیں یا امام کا علم ہے وہ ہمارے درمیان سے اٹھ جائے. اب نے کہا حدیث کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے. اور یہ تو کہیے کہ آج بھی ہم یہ جملہ کہہ کے بچ جاتے ہیں، کیونکہ اگر یہی والی فکر کہ بھئی حدیثیں تو صحیح بھی ہوتی ہیں اور غلط بھی ہوتی ہیں، تب ہم کیسے کسی حدیث پہ عمل کریں. اگر یہ خود امام کے زمانے میں ہم ہوتے تو وہاں خالی حدیثیں صحیح غلط نہیں ہوتی تھی، وہاں تو امام بھی بنائے جاتے تھے جھوٹے، اور اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ اچھے خاصے مومن بہک جاتے تھے، پتہ نہیں یہ امام سچے ہیں، پتہ نہیں وہ امام سچے. تو یہ والی فکر ہوتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں، دونوں کو چھوڑ دو. بھئی سچ اور جھوٹ مل جائے اور آپ کہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو
زحمت سے بچانے کے لیے چھوڑ دو، دشمن کامیاب ہو گئے۔ چھٹے امام کے زمانے میں جھوٹے امام بنے، ساتویں کے زمانے میں جھوٹے بنے، آٹھویں کے زمانے میں جھوٹے بنے، اور یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس وقت جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن تھوڑا چلا گیا واپس آتا۔ تیسرا طریقہ تھا جو امام معصوم نے فرمایا کہ حدیثیں صحیح بھی ہے، غلط بھی ہیں، صحیح حدیث کو چھوڑ نہیں سکتے، غلط حدیث کو لے نہیں سکتے، تو اب تحقیق کرنا، زحمت کرنا۔ اب ایک آدمی نے کہا کہ مولا ہمارے پاس اتنا وقت کہاں کہ 10 لاکھ حدیثوں پہ زحمت کرے، تو بھائی یہیں سے تقلید کا کنسپٹ آیا، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، جن کے پاس وقت ہے ان سے رجوع کرو۔ مسئلہ آیا وہاں سے، جہاں یہ حدیثیں اس طرح سے سچی اور جھوٹی بنا دی گئی، اب سچی کو چھوڑ نہیں سکتے، جھوٹی کو لے نہیں سکتے، تو اس کا یہی طریقہ ہے۔ یہ تیسرا جو گروہ، اب ہم سے کہا گیا کہ تمہارے پاس تو وقت نہیں ہے، جاؤ جن کے پاس وقت ہے، لیکن جب تک امام غائب نہیں ہوئے تھے تو بعض لوگ تو خود امام کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ وہ اتنا آسان نہیں ہے جیسا آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں آدمی نے آ کے آٹھویں امام سے پوچھا۔ وہ ہندوستان کے صوبہ بہار کے کسی گاؤں کا رہنے والا، یا پنجاب کے چکوال کے کسی چک نمبر 18 کا رہنے والا، اور وہ مدینے سے اس کے پاس ایک حدیث آ رہی ہے، نہ ٹرین ہے، نہ ہوائی جہاز ہے، نہ ہی سڑکیں ہیں، ایک ایک حدیث کے لیے مدینے جا کے واپس آئے گا۔ لیکن جو لوگ قریب ہیں امام کے، مثلاً ایک حدیث سنی، یہ پہلی حدیث ہے کتاب اخبار عیون الرضا، شیخ صدوق ان کے نام سے یہ بات شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے آٹھویں امام کے حالات پر 2 جلدوں میں، اور بہت موٹی موٹی جلدیں ہیں، 1000 صفحے سے زیادہ کی ایک کتاب لکھی ہے جس میں آٹھویں امام کے حالات بھی ہیں، ان کی حدیثیں بھی ہیں۔ دوسری جلد کی پہلی حدیث، ریان ابن سلط بہت مشہور راوی، جا کے کہتا ہے مولا فلاں آدمی نے، اس کا نام ابراہیم ابن ہاشم یا ہاشم ابن ابراہیم، اختلاف ہے تاریخوں میں، اس نے یہ کہا ہے کہ آپ نے، ابھی ڈائریکٹ امام سے پوچھ رہا، اور امام کے زمانے میں ایسی حدیث بنائی گئی کہ وہ آدمی جو جھوٹی حدیث بنا رہا ہے ڈائریکٹ کہہ رہا کہ وہ یہ کہتا ہے، وہ راوی ابراہیم ابن ہاشم مثلا، مجھے شک نہیں ہو رہا ہے، یہ روایت 2 طریقے سے آئی ہے، ایک میں یہ نام ہے، ایک وہ نام ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اسے گانا سننے کی اجازت دی، آپ نے اسے اجازت دی ہے کہ تمہیں شوق ہے بہت راگ رگنیوں کا، گانے بجانے کا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اب وہ ڈائریکٹ امام سے اجازت لے کے آ رہا، تو مولا مجھے یہ بات ذرا ہضم نہیں ہو رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے، میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے۔ تو جب میں آپ کے پاس آیا، اب آٹھویں امام کا مسئلہ تو اور مشکل ہے، وہ مدینے سے اتنا دور چلے گئے، مشہد میں، مدینے تک میں جب تک معصوم تھے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ پہنچ جاتے تھے، مشہد مانے مرو، اب یہ پہنچ گیا، امام جلال کے عالم میں آ گئے، کہا خدا کی قسم وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے میں کون ہوتا ہوں اس کی اجازت دینے والا، یہ بات بتاؤ، تم بتاؤ۔ چلو امام نے کہا کہ میں تو جو کہہ رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں، تم بتاؤ کہ دنیا میں جتنے کلام ہیں 2 قسمیں، یا حق ہے یا باطل، تمہارا دل کیا کہتا ہے، راگ کلام حق ہے کہ کلام باطل؟ تو مولا وہ تو ہے کلام باطل کا، تم نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا، کیا ہم کسی باطل چیز کی کسی کو اجازت دیں گے؟ لیکن ذرا دیکھیے ہمت و جسارت اس آدمی کی، جو نہ صرف یہ کہ بڑے دھڑلے سے گانے سن رہا، بلکہ جب کوئی اس کو ٹوکتا ہے یا امر بالمعروف کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے مجھے تو امام نے اجازت دے دی۔ یہ جملہ آپ نے آج بھی سنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ باتیں وہی ہوتی ہیں، ہمارے دماغ اپنے زمانے کے مسئلے پہ نہیں جاتے۔ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے اس مجمع میں غالباً عمر کے اعتبار سے میں سب سے زیادہ ہوں، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہوں کہ کہا جائے کہ بہت پرانی بات ہے۔ میں نے وہ زمانہ دیکھا کہ ہمارے یہاں گھر میں بیٹھنے والی عورتوں تک کی یہ احتیاط ہوتی تھی کہ خدمت امام میں جو تحفہ پیش کیا جائے وہ شرعی اعتبار سے نجس و پاک ہو کہ نہ ہو، ہمیں اس سے بحث نہیں، ہم اپنے اعتبار سے طہارت کا اور پاکیزگی کا اعلیٰ ترین معیار قائم کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ شرعاً وہ ضروری نہ ہو، مسئلہ شریعت کا نہیں ہے، مسئلہ امام کی معرفت کا۔ خدمت امام میں بہترین تحفہ جائے گا، بہترین کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، وہ سوکھی روٹی
جو حلال پیسے سے اور پاک طریقے سے بنائی گئی ہے اس بریانی سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ حرام پیسے سے بنائی گئی ہے یا ناپاک طریقے سے بنائی گئی. کھانے کا ذائقہ اصل مسئلہ نہیں ہے. جس کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس کو کیا چیز پسند آ رہی ہے؟ پاک اور پاکیزہ غذا. ابھی تک آپ وہاں گئے نہیں جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اور ٹھہر ٹھہر کے لے جا رہا ہوں. لیکن میں نے کہا وہ ہم نے زمانہ دیکھا. 22 رجب کی نیاز تیار کرنا ہے, عورتیں نماز فجر کے بعد غسل کرتی ہیں پھر جاتی ہیں کچن میں. یہ کون سا غسل ہے؟ یہ کوئی نجاست طہارت والا نہیں ہے. یہ خدمت امام میں ایک نظر کا اہتمام کیا جا رہا. کھائیں گے ہم اور آپ جو صبح شام تک پتہ نہیں مارکیٹ میں بازار میں حلوائیوں کے ہاں ہوٹلوں میں قسم قسم کے باورچیوں کے ہاتھ کے کھانے کھاتے ہیں, مگر وہ دوسری بات ہے. یہ امام کے نام پر ہے تو ہم وہی کھانے والے لیکن بہترین اور اعلیٰ ترین حتیٰ برتن تک نئے لائے جاتے ہیں بالکل جو اس سے پہلے استعمال نہ ہوئے ہوں. اگر اس سے پہلے برتن استعمال ہوا نجس بھی ہو گیا تو پانی سے پاک ہو جاتا ہے, وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ نجس ہوا کہ نہیں. اگر ہمارے گھر میں استعمال شدہ برتن ہیں اور وہ نجس ہے تو ہم خود بھی اس میں کھانا نہیں کھا سکتے. پاک ہیں لیکن کا خدمت امام میں اتنی پاکیزگی لینا ہے کہ ذرا سا شک بھی نہ ہونے پائے. اب یہ ساری چیزیں اس میں آپ کا وقت کیوں لگاؤں؟ کیوں کہا کہ بازار کی بنی ہوئی چیز 22 رجب کے دسترخوان پہ نہیں ہوتی تھی. سارا ماحول بدل گیا ہے نا. اسی بدلے ہوئے ماحول کا نتیجہ میرا آخری جملہ بنے گا اس نقطے کا. یہ پہلی حدیث ہے. پہلی حدیث, حدیث نمبر 1 جلد 2 پہلی حدیث. تو خلاصہ یہ کہ ماحول بدل گیا, اب تو ایسا اہتمام نہیں کیا جاتا. لیکن یہی چیز خدمت امام میں ہمیں وہ چیز پیش کرنا ہے جو امام کو پسند آئے, لیکن ہم نے سوچا وہ چیز پیش کرو جو لوگوں کو پسند آئے. میں نے کہا بھائی یہ 22 رجب کی نیاز یہ کیا چیزیں ہیں؟ ہم نے تو کھیر اور میٹھی ٹکیا کھائی ہے. کہا کہ وہ تو محلے میں 500 گھروں میں ہے, اگر وہ ہوگی تو کوئی آئے گا ہی نہیں ہمارے یہاں. لوگوں کو لے کے آنا ہے تو چکن ٹکا لے کر آؤ, لوگوں کو لے کے آنا ہے تو بریانی لے کر آؤ. آج کل ایام اضحیٰ ہے, لوگوں کو لے کے آنا ہے تو بہترین مزیدار حلیم لے کر آؤ. مزیدار جنیرک نیم بھی ہے اور مزیدار غالباً برانڈ نیم بھی ہے. خیر خلاصہ یہ کہ چیز آگے بڑھتی. عاشورے کی فاقہ شکنی, کہا کہ اگر وہی سادہ سادہ کھانا جو پہلے ہمارے بزرگ پکاتے تھے تو کوئی آئے گا ہی نہیں ہمارے, کیونکہ جگہ جگہ ایک محلے میں 50 جگہ پہ فاقہ شکنی ہو رہی. ایک سفر عشق و محبت و مودت جو نجف سے کربلا ہوتا ہے جگہ جگہ موقع پہ. اگر ہمارے ہاں اعلیٰ ترین لذیذ بوفے ڈنر نہ ہو تو ہمارے موقع میں کون آئے گا؟ لوگ وہاں جائیں گے. تو اب یہ جو جذبہ ہے اگر اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امام کے زیادہ سے زیادہ خدمت کریں اور زیادہ سے زیادہ زائرین ہمارے پاس آئیں تو بہترین جذبہ ہے, لیکن نتیجے میں اب وہ کمپرومائز کرنا ہوتا. لذیذ کھانوں کے چکر میں پھر نجاست, یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں عراق کی, میں اپنے گھروں کی کراچی کی بات کر رہا ہوں. رضویہ سوسائٹی انچولی جعفر تیار, جو لوگ کراچی کے نہیں ہیں ان کو بتا دوں کہ کراچی کی 3 وہ کالونیاں یہ سوسائٹیاں جہاں 100% مومنین رہتے ہیں وہاں پہ. تو اب وہ جو سلسلہ ہے نا یہ آگے بڑھ گئے. کہ اگر ہم سادہ سادہ آواز کے اندر نوحہ پڑھیں یا قصیدہ پڑھیں تو کون سنے گا؟ یا تو سینکڑوں بھرے پڑھیں یوٹیوب میں. اب پبلک کو کھینچنا ہے تو گانے کے انداز میں پڑھنا پڑے گا. پبلک کو کھینچنا ہے تو اس انداز سے قصیدے کے کیسٹ بنانا پڑیں گے جیسے لگے گا کسی انڈین فلم کا ٹریلر تیار ہو رہا ہے. کیونکہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ امام اس کو قبول نہیں کریں گے, امام تو سنیں گے, چاہے بہت ہی سادہ انداز کے اندر ہو تب بھی امام سنیں گے. مگر ہم امام کے لیے وہ کر رہے ہیں یا لوگوں کے لیے؟ اچھا نیت تو پڑھنے والا جانتا, ہم اور آپ تو فتویٰ بھی نہیں دے سکتے, ہم ایک ظاہری حالت کہہ رہے ہیں. اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ہمارے یہاں یہ قصیدہ خوانی یا منقبت خوانی یا نوحہ خوانی گانوں کے ساتھ مکس اپ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی. اور یہاں پہلی حدیث یہ کہ امام فرماتے یہ بتاؤ یہ کلام حق ہے کہ باطل ہے, اور اگر باطل ہے تو ہم کیسے اجازت دے دیتے ہیں؟ جو امام اتنا سخت ہے, انہی کا بیٹا تو تھا نواں امام, جس کی شادی جب اپنی سوتیلی ماں کی بہن سے ہوئی, وہ ساری بات کل بتا چکا ہوں, وہی والی شادی, تو مامون نے بلایا تھا گویے کو, سنگر کو, گلوکار کو, اور امام اتنا جلال میں آئے تھے کہ امام نے کہا دشمن خدا لعنت ہو تیرے پر رک جا,
اس کے دونوں ہاتھ مشلول ہو گئے, فالج گر پڑا, پیرالائز ہو گئے مرتے دم تک, پھر وہ کوئی ساز بجانے کے قابل بھی نہیں رہا. تو خلاصہ یہ پہلی حدیث ہے. لیکن امام کے زمانے میں, امام کی موجودگی میں, امام کے نام سے اس طرح سے جھوٹی حدیث بنائی گئی کہ جی امام نے ہمیں پرمیشن دے دی. آج بھی کہا جاتا کہ جی اگر ہم خدمت امام کر رہے ہیں تو اس کے اندر گانے وغیرہ کی اجازت ہے, لیکن اس پہ میں بہت زیادہ وقت کیوں لگاؤں. تو یہ جو حدیثوں کا مسئلہ شروع ہوا امام کے ہوتے ہوئے, تو اس کے بعد معصومین کو پہلے ہمیں یہ بتانا پڑا کہ یہ حدیثوں میں اختلاف کیوں ہے, اور پھر اس کا حل بتانا پڑا. حل میں شروع میں دے چکا ہوں کہ بھائی تم نہیں فیصلہ کر سکتے تو جو اس کے ماہر ہیں ان سے جا کے فیصلہ کرو. دنیا کی کوئی چیز بھی, آپ کے سامنے کوئی صاحب آئے کہ بھائی بہت بری حالت ہے, گھر میں کھانے کو نہیں ہے, فاقے ہو رہے ہیں, یہ میں بیوی کا زیور بیچنے کے لیے لایا ہوں, سونے کا ہے. آپ آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کریں گے, آپ چیک کریں گے یہ سونا ہے کہ پیتل پہ سونے کا پانی چڑھایا گیا. لیکن ہمارے پاس اتنی صلاحیت تو نہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم جاتے ہیں جس کے ایکسپرٹ لوگ ہیں نا ان سے کہتے ہیں بھائی تم چیک کرو. سونا تو بہت بڑی چیز ہے. جو بہت بڑا آج کل مسئلہ ہو گیا ہے, شہد کے فوائد بہت آ رہے ہیں, لیکن اصلی شہد ہے کہ مصنوعی شہد ہے, یہ چیک کرنا ایک مرحلہ ہوتا. چلیں اس کے بیچ کے مرحلے پہ آ جاؤں آپ کے لیے. آپ جاتے ہیں چاہے نجف چاہے مشہد, عقیق خریدنا ہے, فیروزہ خریدنا ہے, لیکن جیسے ہی اب ہم لوگ تو قافلوں کے ساتھ جاتے ہیں, لوگوں سے ہم کہتے ہیں آئیے جو مسئلے ہیں وہ پوچھیے, تاریخ ہے وہ پوچھیے, عبادتیں ہیں وہ پوچھیے, اعمال ہے وہ پوچھیے, مولانا وہ چھوڑ دیجئے. یہ عقیق ہم خریدنے جا رہے ہیں, یہ اصلی عقیق ہے کہ نقلی عقیق؟ ہم نے کہا یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے, یہ پتھر ہے, آپ کی عقلوں پہ پتھر پڑے, یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, کسی ایکسپرٹ سے معلوم کیجئے. تو یہ فطری بات ہے, صرف دین کے مسئلے میں یہ فطری بات آدمی بھول جاتا ہے. ہر آدمی کھڑے ہو کے اپنی رائے دینے لگتا ہے. تو امام نے سلوشن بتایا, اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں کیونکہ تقلید آپ نے بہت سن لیا. پہلے وجہ بتائی یہ اختلاف کیوں ہوتے ہیں. مولا کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے, حدیثوں میں اختلاف کیوں ہے, اور 8ویں امام کا اسی کتاب میں خطبہ ہے. میں اس کتاب کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ نمبر 1, یہ کتاب صرف 8ویں امام کی حدیثوں کا مجموعہ اخبار عیون الرضا. نمبر 2, یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے اور انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے. اور نمبر 3, یہ کتاب کمپیوٹر آن لائن PDF فارمیٹ میں آپ کو مل جائیں گی فری میں. تو یہ اتنی سہولتیں ہیں نا, خالی اس کی لسٹ جا کے دیکھ لیجئے گا, آپ کو مزہ آ جائے گا. اس کے اندر ایک خطبہ ہے, امام نے فرمایا یہ حدیثوں میں اختلاف کیوں ہے, اور بات یہاں سے شروع کی کہ ہمارے جد کے نام سے بہت سی حلال چیزوں کو حرام مشہور کر دیا گیا ہے, حرام چیزوں کو حلال مشہور کر دیا گیا ہے. یاد رکھو یہ 8ویں امام کا جملہ, ہمارے جد نہ کسی حلال کو حرام کر سکتے ہیں, نہ حرام کو حلال کر سکتے ہیں. ان کا کام ہے حلال خدا پہنچائیں اور حرام خدا پہنچائیں, یہ ان کی بنیادی ذمہ داری. بات وہاں سے 8ویں امام نے شروع کی. اب یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی معلومات کے لیے کہہ دوں, ابھی بھی معلومات ہی والی بات تھی لیکن یہ آخری بات, اور پھر میں موضوع سے تو تھوڑا بظاہر ہٹا, لیکن 8ویں امام کے حالات. ہمارے پاس حدیث کی 4 بہت اہم کتابیں ہیں. منبر کی وجہ سے ہمارے یہاں غیروں کی حدیث کی کتابیں تو بہت مشہور ہو گئیں. اپنی کتابوں میں لے دے کے ایک اصول کافی کا نام آتا ہے, لیکن اتنا ہر ایک کو پتا ہے کہ ہمارے پاس حدیث کی 4 اہم کتابیں, اور ان میں سے 3 کتابوں میں حدیثیں. ایک کلینی کی کتاب کافی, بدتمیزی سے میں نے نام لے لیا, خدا معاف کرے. ایک شیخ صدوق کی کتاب من لا یحذرہ الفقیہ, اور ایک شیخ طوسی کی کتاب تہذیب. اس میں حدیث ہیں, اور اتفاق یہ ہے یا پروردگار کی مصلحت کہ تینوں کے مؤلف جو الگ الگ, تینوں کا نام محمد. تو کبھی آپ کے کان میں یہ لفظ پڑے گا محمدون الثلاثہ, 3 محمد. وہ یہ 3 ہمارے وہ محدث جن کی حدیث کی کتاب پر اجتہاد کا دار و مدار, اور تینوں کی کنیت ابو جعفر ہے. کنیت بھی سیم ہے, نام بھی سیم ہے. تو یہ ایک عجیب پروردگار نے ایک میچنگ پیدا کی. کتابیں 4 ہیں, میں نے کہا 3. چوتھی کتاب جو ہے, اور میرے اعتبار سے ایک اینگل سے دیکھیں تو سب سے اہم کتاب ہے, دوسرے اینگل سے دیکھیں تو سب سے خطرناک کتاب ہے ایک عام آدمی کے لیے.
میرا تعارف ذرا خطرناک میں بنا رہا ہوں. چوتھی کتاب شیخ طوسی ہی کی ہے استبصار. اس میں کوئی نئی حدیث نہیں, وہی حدیث جو پہلی 3 کتابوں میں آ گئی ہے انہی کو دوبارہ لکھا. تو پھر یہ ایک الگ کتاب کیوں بنی؟ ہاں, اس کا پورا نام پڑھیے, الاستبصار فی مختلف من الاخبار. سمجھدار مومن کے لیے کتاب بہت انٹرسٹنگ ہے. اس کا نام ہے استبصار, بصیرت, طلب بصیرت, حقیقت معلوم کرنا ان حدیثوں کے بارے میں جن میں آپس میں ٹکراؤ اور اختلاف. جو لوگ کہتے ہیں نا یہ مجتہدین کے فتوے کیوں ٹکراتے ہیں, نعوذ باللہ اصل اعتراض امام معصوم پر ہے. امام معصوم کی حدیثیں ہمارے پاس ہیں جس کے اندر ٹکراؤ ہے. ایک امام نے ایک بات کہی ہے دوسری, اور اتنی حدیثیں ہیں کہ پوری ایک کتاب جو 4 جلدوں میں ہے اس کی آخری لائن میں بتا رہا ہوں. 4 جلدوں میں شیخ طوسی نے لکھا آخری لائن. کون شیخ طوسی؟ جن کی قبر وادی السلام کی پہلی قبر. کیا وادی السلام؟ جہاں سے اس سال بھی پیدل واک کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کربلا تک. نجف سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وادی السلام ہی وہ جگہ ہے جہاں سے پیدل چلنے والے جو مشی کہلاتا. شیخ طوسی کی قبر پہلی قبر ہے وادی السلام کی, یہاں سے وادی السلام اسٹارٹ ہے. ایکچول تو خود مولا کا روضہ بھی وادی السلام ہے, لیکن غیر معصومین کی قبر کے حوالے سے شیخ طوسی ان کی کتاب 4 جلدوں میں ہے. اس کی آخری لائن پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں میں نے 5511 حدیثیں جمع کی. نمبر بھی بھائی ذرا سا شیخ طوسی ایک حدیث آپ چھوڑ دیتے تو راؤنڈ فیگر ہو جاتا 5510. چلے 11 حدیثیں چھوڑ دیتے 5500 ایک اچھا عدد لگتا. دنیا میں آج کل حساب کتاب میں یہی ہوتا ہے نا, راؤنڈ فیگر. لیکن کہا اتنی حدیثیں آئی ہیں میرے پاس, 5511 حدیثیں ہیں. اس کے اندر خود شیخ طوسی نے آخری لائن یہ لکھی ہے. کون سی حدیثیں؟ جو آپس میں ٹکرا رہی. ایک حدیث میں کوئی بات کہی ہے, دوسری حدیث میں کوئی بات کہی. تو یہ جو پہلے غلط فہمی اپنے ذہن سے نکالے, جو 8ویں امام کا خطبہ کہ حدیثوں میں اختلاف ہوتا کیوں ہے, وہ خطبہ 8ویں کا ہوتا کیوں ہے, لیکن پہلے سمجھیں کہ ہے. اب مثلا اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں بہت جلدی, یہ تو بہت وقت گزر گیا آج, بہت جلدی. ایک حدیث ہمارے پاس ہے, اسی کے نیچے دوسری حدیث ہمارے پاس ہے, اسی کے نیچے تیسری حدیث ہمارے پاس ہے. یہ 3 الگ الگ حدیثیں ہیں. اگر خالی ان میں سے ایک حدیث آپ کے پاس آئے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. پہلی حدیث ہے جانوروں میں جو حیثیت سور کی یعنی خنزیر کی ہے, پرندوں میں وہی حیثیت مرغی کی ہے. کہا جانوروں میں جس طرح خنزیر ہے اسی طرح سے مرغیوں کے پرندوں میں مرغی خنزیر کی طرح سے. کل خنازیر فی الطیر, یہ امام کا جملہ پڑھا میں نے, کل خنازیر فی الطیر. جیسے اڑنے والے جانوروں میں پرندوں میں جو اڑنے والے پرندوں کا خنزیر یا سور سمجھے مرغی کو. میں نے مغربی دنیا میں بھی اپنی زندگی کا خاصا بڑا حصہ گزارا, اور ابھی تک, اب نہیں کہہ سکتا اگلی نسل کا کیا ہوگا, لیکن ابھی تک وہاں جا کر سب سے پہلے جو لوگ بہکتے ہیں وہ شراب پیتے ہیں. سب سے پہلے یہ وہ گناہ ہے جو وہاں سب سے پہلے شروع ہوتا. اور اگر آپ نے ایسی ایئر لائنز میں سفر کیا ہے تو وہاں بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی پلین اڑتا ہے سب سے پہلی جو خواہش کرتے ہیں پیسنجر وہ شراب کی. میں بات کر رہا ہوں اپنے مسلمانوں کی اور کسی حد تک مومنوں کی, لیکن سور کا گوشت نہیں. شراب, اب یہ میرا جملہ غلط فہمی پیدا نہ کر دے, سور سے زیادہ بڑا گناہ. شراب بہت آرام سے پی جاتی ہے لیکن سور کے گوشت سے اب تک لوگ پرہیز کرتے ہیں. اب جو نئی نسل وہیں پیدا ہوئی, پلی بڑی, ان کے دوست, کلاس فیلوز, کالج کے ساتھی, ہر جگہ وہی دیکھتے آئے. وہ شاید ماحول بدل جائے, لیکن فی الحال غالب نے بھی کہا تھا نا آدھا مسلمان ہوں, شراب پی لیتا ہوں, سور نہیں کھاتا ہوں. تو یہ آدھے مسلمان بہت ملیں گے. اتنا ایک نفرت بیٹھی ہے سور سے. لیکن مرغی, میں نے زیارت تک کے سفر میں مرغی کی ٹانگوں پر لوگوں کو لڑتے دیکھا. میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ کہیں زیارت یا زائرین کی توہین نہ ہو جائے.
پسندیدہ چیز ہوتی. اور یہ جملہ ہے، یہ ایک حدیث بس اتنی سی حدیث ہے. اور کسی نے مجھ سے ایک سوال بھی کیا تھا 2-3 دن پہلے، پہلی حدیث. دوسری حدیث یہ کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ میں فلاں دنوں میں بیمار ہو گیا تو حمیدہ نے میرے لیے مرغی بھون کر بھجوائی اور میں نے اس کو بڑا شوق سے کھایا. شوق کا لفظ نہیں، میں نے اسے کھایا تو مجھے صحت مل گئی. حمیدہ کون ہے؟ 6 امام کی بیوی ہیں، 7ویں امام کی والدہ ہیں، 8ویں امام کی دادی ام حمیدہ خاتون. تو امام فرماتے ہیں میں بیمار ہوا تو میری بیوی حمیدہ نے میرے لیے بھونی ہوئی مرغی بھجوائی اور میں نے اس کو کھایا. اتنی اگر یہ ناپسندیدہ چیز تھی خنزیر کی طرح سے، نعوذ باللہ، تو امام کا یہ فقرہ. دیکھیں فرق ہوتا ہے کہ امام کہیں اچھا تم لوگ کھا سکتے ہو، لیکن کہیں میں نے اس کو استعمال کیا. شراب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا، ایک بحث چڑھتی ہے کہ اگر آدمی بہت شدید بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کہے کہ شراب پینا ہے تب بھی اجازت نہیں. پیاس سے مر رہا ہے تو اتنے گھونٹ پی لو کہ وہ پیاس بجھ جائے، موت جو ہے وہ ٹل جائے. بیماری کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی. یہ میں نے بیکار تو نہیں، لیکن ذرا موضوع سے ہٹ کر یہ دوسری حدیث. اب پہلی حدیث کہہ رہی ہے کہ مرغی خنزیر کی طرح سے، دوسری حدیث کہہ رہی ہے امام معصوم کے لیے ان کی بیوی نے پکائی اور انہوں نے اس کو کھایا اور صحت حاصل کی. یہ حدیث بھی صحیح ہے، وہ حدیث بھی صحیح ہے. اب مجتہد اگر فتویٰ دے گا تو آپ تو جوتیاں لے کے اس کو مارنے کے لیے دوڑیں گے کہ 2 فتوے کیسے ہو گئے 2 مجتہدین کے. اور پھر ایک تیسری حدیث بھی ہے جسے شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں لکھا، اور وہ رسول اللہ کی حدیث ہے. اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو جب مرغی کا گوشت کھانے کا دل چاہتا تھا، ایک طرف معصوم فرما رہے ہیں وہ خنزیر کی طرح ہے، دوسری طرف رسول کا دل چاہتا. کیا دل چاہ سکتا ہے ایسی خراب چیز؟ لیکن اس سے پہلی 2 حدیثیں حل ہوئی. تو پیغمبر کہتے تھے مرغی لاؤ، 3 دن تک اسے گھر میں رکھو اور اسے پاک و پاکیزہ غذا دو، اس کے بعد ذبح کر کے میرے لیے اس کا کھانا تیار کرو. اب یہاں پہ تیسری حدیث نے پہلی 2 حدیثوں کے مسئلے کو حل کیا. خنزیر کی طرح، جب کہا جائے یہ چیز اس کی طرح ہے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہر چیز میں اس کی طرح، کسی ایک چیز میں. جس طرح خنزیر نجاست کھانے کا شوقین اور عادی ہوتا، پرندوں میں یا جانوروں میں مرغی جو ہے وہ جگہ جگہ دانہ چگتی رہتی ہے تو اس کو نجس، طاہر، پاک، پاکیزہ، حرام ہر چیز وہ کھا لیتی. اور پھر جب جانور یہ نجاست کھانے کا عادی ہو تو اسلام نے کہا کہ اونٹ کو اتنے دن تک، گائے کو اتنے دن تک، بکری کو اتنے دن تک، مرغی کو اتنے دن تک بند کر کے پاکیزہ غذا کھلاؤ، وہ بالکل پاک ہو جائے گی. مرغی 3 دن ہے، رسول اللہ کا عمل آ گیا. اس نے بتا دیا کہ مرغی کی جو کراہیت آ رہی ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ خنزیر کی طرح نجس ہے، خنزیر کی طرح وہ بھی نجاست کھا لیتی ہے. چنانچہ اگر اسے 3 دن گھر میں رکھ کر پاک و پاکیزہ بنا لیا تو اس کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 3 الگ حدیثیں، اور تیسری حدیث نے پہلی 2 حدیثوں کے مسئلے کو حل کر دیا. اب آج کا زمانہ جہاں پہ جو عام طور پہ مرغی آپ کے پاس آتی ہیں نا، یہ الگ فارم کے اندر پالی جاتی ہیں، باقاعدہ ان کو جو فیڈ دی جاتی ہے وہ پاک و پاکیزہ، شرن پاک و پاکیزہ نہ ہو لیکن صاف ستھری ہوتی ہے. 8واں امام، پوری یہ کتاب پہلے سن لیجئے، اس کا نام ہے الاستبصار فی مختلف من الاخبار. اخبار مانے روایتیں، روایتوں میں جو اختلاف ہے یہ کتاب اس موضوع پر ہے. 5511 حدیثیں ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی. مجتہد پہ اعتراض سے پہلے رک جائے کریں. یہ 8واں امام اپنے اس خطبے کے اندر جو احادیث کا اختلاف ہے بیان کر رہا ہے، مگر ساتھ میں ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ میرے جملے ہیں، اور شاید ایسا لگ رہا ہے کہ شاید مجلس کا وقت ختم ہو گیا، لیکن سن لیجئے یہ جملے. 8ویں امام فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں مامون کے شہر میں آ کر ولی عہد بن کے ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہوں، یہ حدیثیں ہیں جس کی میں لفظ بلفظ آپ کے سامنے نقل نہیں کر رہا ہوں، اس کی ایک سب کا ایک خلاصہ، ایک سمری پیش کر رہا ہوں. بظاہر سب سے جتنے امام گزرے ہیں 8ویں کی زندگی کے آخری 2 سال کتنے اچھے تھے،
ولی عہد بنے، کیپٹل میں بیٹھے، بڑی عزت و بڑا احترام مل رہا ہے. مامون دل میں جو بھی ہو، ظاہری اعتبار سے منافقت سے کام لے رہا، ہر جگہ مولا فرزند رسول آپ کا کام ہے، یا آپ ہمارے سردار ہیں، یہی کہہ رہا ہے. لیکن مشکل ترین مرحلہ بھی میرے لیے یہ 8ویں امام فرما رہے ہیں. کیوں؟ 8ویں امام کو وہ امتحان دینا پڑا جو ہماری پرسوں کی مجلس میں رکا تھا. باقی دشمنان اہل بیت نے معصومین کے خلاف سازشیں کی، 8ویں امام کے خلاف ان کے اپنے بھائی اور ان کی اپنی بہنیں ہو گئی. کیا مطلب ان کے بھائی اور بہن؟ یعنی 7ویں امام کی اولادیں. جب خاندان میں جھگڑے ہو جائیں نا، کتنی خطرناک چیز ہوتی. ہمارے ہاں تو آج بھی ایسے لوگ ہیں، میں مر جاؤں تو میرے بھائی کو میرا منہ نہ دیکھنے دینا اور میری میت پہ نہ آنے دینا. کسی چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہو گیا، چلے جائیداد کا مسئلہ ہے، جھگڑا ہو گیا. تعلقات، سگے رشتہ دار، پرسوں کی مجلس ختم ہوئی تھی نا، نماز اور صلہ رحمی. اور یہاں 8ویں امام کو تو اتنا ٹف ٹائم دیا. وہ دشمنوں کے بیچ میں رہ کر زندگی گزارنا آسان ہے جہاں اپنا گھر بہت مضبوط ہو، گھر کے اندر سے راحت و آرام مل رہا ہو، گھر والے تعاون کر رہے ہیں، باہر سے حملے ہو رہے ہیں، وہ آسان ہے. اور باہر سے حملے نہیں ہو رہے، لیکن گھر والوں کی حالت یہ ہے کہ ہر گھر والا ایسا جملہ کہتا ہے کہ ایک عام آدمی برداشت نہ کر سکے، امام معصوم کو برداشت کرنا پڑ رہا. زید النار کا واقعہ تو مشہور ہو گیا، جو 8ویں امام کے زمانے میں ہی گرفتار کر کے کیپٹل لائے گئے تھے، اور مامون نے کہا تھا فرزند رسول یہ آپ کا بھائی ہے، آپ جانے وہ جانے، میں اپنا مقدمہ جو گورنمنٹ کا ہے واپس لے رہا ہوں. بعض واقعات کو میں مشہور سمجھ کے چھوڑتا ہوں تو بعد میں لوگ کہتے ہیں مولانا یہ تو بتا دیجیے، اور بعض کو میں غیر مشہور سمجھ کے بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ تو ہم نے 15 دفعہ سنا ہوا واقعہ. خیر، اب یہ تو ایک الگ موضوع ہے. 8واں امام، بھائی بہن اور اتنی مخالفت کہ جس وقت 9ویں امام پیدا ہوئے تو 8ویں امام کی عمر کتنی تھی؟ 45 سال. 45 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی. تو 45 سال معصومین کی جو عمریں ہیں وہ تقریباً 50 اور 55 کے بیچ میں ہو رہی تھی اس وقت. تو 45 سال کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے موت بہت قریب ہے، اور اولاد بھی نہیں. اولاد نہ ہو اور آدمی مر جائے تو اس کی جائیداد کہاں جاتی ہے؟ بھائی بہنوں کو. اولاد نہ ہو اور والدین نہ ہو تو بھائی بہنوں کو. اب بھائی بہنوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ 8ویں امام کی ساری پراپرٹی ہم کو ملے گی. یہاں پہ ایک لفظ ہی آ گیا، ساری پراپرٹی. کسی عالم کی مالی حالت اس کی محنت سے ذرا اچھی ہو جائے، آپ کہیں گے یہ ہمارا خمس کا پیسہ ہے جو وہ اپنے مکان میں اور اپنی گاڑی میں، اور جو اتنا موٹا کارپیٹ ہے اور جو اتنا اچھا اس کا ڈرائنگ روم ہے، یہ ہمارا خمس ہے. کتنا خمس دیا ہے تم نے؟ 200 درہم. یہ قالین جو تم دیکھ رہے ہو کتنے کا؟ 20,000 درہم کا. نہیں، ہمارا خمس ہے. اور وہاں پہ امام کی اتنی پراپرٹی ہے کہ اگر خالی لسٹ پڑھوں گا تو آپ دنگ ہو کے رہ جائیں گے کہ اتنا امام کی جائیداد. بھائی بہنوں کو لالچ ہو رہا ہے، لیکن اچانک ایک خبر ان کے اوپر بم کی طرح گری کہ ہمارا بھائی. دیکھیں، بھائی اور بہن اگر امام نہ مانے تو اور کون مانے گا؟ جو امام ہے، جو ہمارا بھائی، اس کی یہاں اولاد ہو گئی. اس کی اولاد کا مطلب ہے کہ ساری جائیداد جو ہمارے پاس آ رہی تھی چھن گئی، اس کو مل جائے گی. اب کیا کریں؟ ایک صحیح متقی مومنوں کہے گا وہ تو میرا حق بھی نہیں تھا، آ رہا تھا پیسہ ٹھیک ہے، نہیں آ رہا تب بھی ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ایک ہی طریقہ، کنہوں نے؟ بات یزید کی نہیں ہو رہی ہے، بات ولید عتبہ شیبہ کی نہیں ہو رہی ہے، بات ہشام کی نہیں ہو رہی ہے، بات ہارون و مامون کی نہیں ہو رہی ہے. 8ویں امام کے بھائی اور بہنوں نے کہا 9واں امام 8ویں کا بیٹا ہی نہیں، بیٹا ہی نہیں مانو. جب اولاد ہی نہیں ہے یہ ان کی تو جائیداد تو اس کو نہیں مل سکتی. آپ بھی یاد رکھیے کہ اگر کبھی ایڈاپشن کریں آپ اور کسی کو، ہیں بہت سے لوگ اولاد نہیں ہوتی، ایڈاپشن کر لیے، اس کو آپ نے اپنا بیٹا بیٹی بنا لیا، رشتہ نہیں بنے گا. جہاں وہ بالغ ہوگا تو پردے کا مسئلہ آ جائے گا اس کا اپنی اس ماں سے جس کی گود میں وہ پروان چڑھ کے بالغ ہوا، اور جائیداد کا مسئلہ بھی آ جائے گا کہ اس کو جائیداد نہیں مل سکتی. اب وصیت کر جائیں، وصیت تو آپ کسی بھی ارے غیر نتھو خیروں کو کر سکتے ہیں، لیکن وہ بیٹا نہیں مانا جائے گا کہ یہ امام کا بیٹا نہیں ہے.
नऊज़ु बिल्लाह, कोई तोहमत नहीं लगाई और कोई कहीं बेटा नहीं है। हाँ, तोहमत ये लगाई, जब बेटा नहीं है तो आठवां इमाम तो इसको बेटा कह रहा है, क्या वो हमें हमारे हक से महरूम करना चाहते हैं। इससे बढ़कर इमाम पे तोहमत क्या होगी कि वो हकदार को हक देने से रोकना चाहते हैं, तो झूठ बोल रहे हैं। देखिए इमामत, कल भी एक जुमला मैंने कहा था मजलिस के शुरू में, आज वही जुमला मजलिस के आखिर में आ गया। इमामत और रिसालत हर इल्जाम के साथ चल सकती है, झूठ के साथ नहीं चल सकती। वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वादे व काना रसूलन नबिय्या। पहले कुरान ने कहा वो सच्चे थे, फिर कहा वो रसूल और नबी थे। सारा भरोसा हमारा रसूल और नबी पे, उनकी जबान पर है ना, कि वो कहते हैं मेरे पास जिब्राइल आता है, हमने देखा। वो कहते हैं ये कुरान हम पे नाजिल हुआ, हमने देखा है कुरान नाजिल होते हुए। वो कहते हैं ये हुक्म खुदा है, कि हमने देखा है उनको हुक्म खुदा ले जबान। यही वजह कि अहले बैत की सबसे बड़ी कामयाबी जो है ना, वो मेरे एतबार से मुबाहिले का मैदान। वहां पे कामयाबी सच्चाई की थी, वहां इम्तिहान सच्चाई का था। बदर इतना मुश्किल इम्तिहान नहीं है, ओहद इतना मुश्किल इम्तिहान नहीं है, खंदक इतना मुश्किल नहीं है, खैबर इतना मुश्किल नहीं है, हुनैन इतना मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल जो पैगंबर का जिहाद है वो मुबाहिला। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। यही वजह है कि बाकी हर जंग में पैगंबर सबको ले गए, सही भी, गलत भी, मोमिन भी, मुनाफिक भी, कि वो इतना बड़ा नहीं है मुबाहिले के मैदान में किसी गैर को कदम न रखने दिया। क्योंकि ये है सच्चाई वाला जिहाद, यहाँ सच्चे जाना चाहिए। जरा सा भी किसी की सच्चाई पे शक हो जाए, उसे इजाजत नहीं होगी इस मैदान में आने की। तो अब ये जो है ना रिसालत और इमामत का कंसेप्ट, सगे भाई, सगा तो नहीं, माएँ अलग हैं लेकिन बाप एक है। भाई और बहन कह रहे हैं कि हमारा भाई झूठ बोल रहा है, और झूठ भी किस लिए बोल रहा है कि वो हमें हमारे हक से महरूम करना चाहता। और इतना केस बढ़ा, मामूली बात नहीं कि मामूली बातें, ये भी बहुत बड़ी बात है। इमाम मासूम पर घर वाले ये तोहमत लगाएं, लेकिन इतना सीरियस ये इल्जाम हो गया। जैसे आजकल कभी ये मसला सीरियस हो जाए तो क्या होता है, डीएनए टेस्ट। उस जमाने के अंदर डीएनए तो नहीं था, तो तरीका यह था कि अरब में कुछ लोग थे कयाफा शिनाज, जो चेहरे से, पैरों से, अंदाज से ये फैसला करते थे ये इसका बेटा लग रहा है, वो उसकी औलाद लग रहा है। उस तक को बुलाया गया। इस्लाम में ये हराम है, इस्लाम में ये हराम है। आप इसकी मदद से किसी के बाप बेटा होने का फैसला नहीं कर सकते। लेकिन इमाम मासूम को मजबूर किया गया, ये हराम है। इमाम ने नहीं किया, इमाम ने नहीं बुलाया, भाई बहन बुला के लाए। का वो जा रहा है जिस पर हमें शक है कि वो झूठ बोल रहा है, वो छोटा बच्चा जा रहा है जिसके बारे में वो कहता है कि मेरा बेटा। बल्कि ये तो बाद में कहा, वो जो कयाफा शिनास आया, उसने जब नवे इमाम को 8वें के साथ जाते देखा, बेख्तियार कह उठा ये उसी का बेटा लग रहा। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ उसका इम्तिहान, उसका जो इल्म था, देखते ही कह दिया। लेकिन आप सोचिए ना कि कितना सीरियस मसला था। एक तो होता है आप किसी पे इल्जाम लगा दें ये उसकी औलाद नहीं, एक है कि बाकायदा पकड़ के उसको ले जाए, उसका डीएनए टेस्ट कराएं, वो डीएनए टेस्ट कराने पे मजबूर हो जाए, उसकी रिपोर्ट का इंतजार करें। दौलत दुनिया की खातिर जायदाद हमको मिलना चाहिए। ये इमाम मासूम का मुबाहिले जैसा, मुबाहिला तो मुबाहिला, लेकिन मुबाहिले जैसा इम्तिहान है। और इमाम को एक टफ टाइम बर्दाश्त करना पड़ा। किसके हाथों? भाई और बहन। मैंने खास तौर पर आंखें मलमल के देखा, एक बार नहीं, ये तो बचपने से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। हौज़ा इल्मिया में जो हमारी टेक्स्ट बुक है शेख मुर्तज़ा की किताबुल मकासिब, उसके अंदर ये पूरा वाक़या लिखा। शेख अंसारी शिया तारीख के सबसे बड़े मुज्तहिद, सबसे बड़े। तो आंखें मलमल के देखा कि खाली भाइयों का तज़किरा का नहीं, भाइयों का और बहनों का, घर की ख़वातीन भी इसमें इन्वॉल्व हुई हैं। और यहीं पे इमाम मासूम ने फरमाया, और ये कल के एक टुकड़े का जवाब है। और मंजिल मसाइब आज थोड़े मुख्तसर रहेंगे, क्योंकि 2 रातों से मातम करने वालों को शायद पूरा मौका नहीं मिल रहा। लेकिन अब एक रिवायत, इमाम ने फरमाया, मैं इस इम्तिहान पे सब्र करता हूँ, क्योंकि ऐसा ही इम्तिहान मेरे जद का भी लिया गया जब पैगंबर के यहाँ आखिरी औलाद इब्राहिम पैदा हुई। आज भी जन्नतुल बकी में पैगंबर के 11 महीने के इस बच्चे की कब्र मौजूद है। 11 महीने का, बहुत छोटे थे। मारिया क़िब्तिया तो इल्ज़ाम लगाया गया कि रसूल का बेटा नहीं,
وہ تاریخ کا ایک بہت ہی ٹریجک واقعہ ہے جس کو بیان کرنے کا موقع بھی نہیں. اور کسی امام معصوم پر یہ الزام کبھی نہیں آیا کہ ان کی اولاد نہیں. یا رسول پہ الزام آیا یا 8ویں پر. رسول پہ بھی یہ الزام گھر سے لگا, 8ویں پر بھی یہ الزام گھر سے لگا. اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا. پیغمبر نے بھی کہا کہ میں اس امتحان پہ صبر کرتا ہوں, 8ویں نے بھی کہا کہ میں اس امتحان پہ صبر کرتا ہوں. یہ لفظ صبر سنیے. اس کے دو انگریزی میں صبر کی 2 قسمیں, پیشنس اینڈ ٹالرنس. یہ صبر کرتا ہوں. اب اس سے ایک بہت اہم منزل پہ ہم چل جائیں گے, آج نہیں, صرف اتنا سن لیجیے. جب روایتوں میں 8ویں امام نے فرمایا صبر کرتا ہوں, یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ 8ویں امام نے فرمایا کہ ہر مومن میں ایک اللہ کا طریقہ ہونا چاہیے, ایک رسول اللہ کا طریقہ ہونا چاہیے, ایک ائمہ طاہرین کا. ہر مومن میں یہ 3 خاصیتیں الگ سے ہونی چاہیے, ایک اللہ کی, ایک رسول کی اور ایک ائمہ کی. اللہ کی خاصیت عیب چھپانا. تمہارا کام دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا نہیں ہے, ڈھونڈنا نہیں ہے, چھپانا. یہ اللہ کی خاصیت ہے. اللہ ہمارے کتنے ہی عیبوں پہ پردہ ڈال کے بیٹھا, جو خود آقا حسین کی حج کی دعا ہے کہ خدا بندہ ایسی میری خرابیاں کہ والدین کو پتہ چلے لا رفضونی, وہ مجھے چھوڑ دے, دعا سلام بند کر دے. تو جانتا, تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن اگر اس کو مان لے تو پھر یہ واٹس اپ کہاں جائے گا؟ جو پوری انڈسٹری بیٹھ جائے گی اگر ہم عیب چھپانا بند کر دیں. آج تو کام ہی یہ واٹس اپ کا ہے. خیر, ایک سنت رسول کی, دشمنوں تک سے مہربانی سے پیش آنا. یہاں تو سگے بھائی سے مہربانی سے پیش نہیں آتے, یہاں تو شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے مہربانی سے پیش نہیں آتے. ایک جملہ. اور تیسری خاصیت امام کی صبر. معصومین کی سب سے بڑی خاصیت تھی صبر. دشمنوں کے مقابلے میں جو صبر ہے وہ بھی, اور جو اپنے بھائیوں کے مقابلے میں. اب یہاں پہ وہ روایت سن لیجئے جس کے بعد 8ویں امام کا وہ فرمان بھی مکمل ہوگا کہ ہر مومن کے لیے 3 مرحلے سب سے مشکل ہیں موت کے بعد. عند سوال منکر نکیر و عند تطائر الکتب و عند الصراط. جب معصومین, اب 8واں امام نہیں, سارے امام معصوم قیامت کی سختی بتا رہے ہیں, 50,000 سال کا دن بتا رہے ہیں, سورج کا سوا نیزے پہ آنا بتا رہے ہیں, ہر آدمی کا اس طرح سے اپنے گناہوں کی جانب متوجہ ہونا کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے. یہاں تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی کہتے ہوں گے نفسی نفسی, کہ ہمیں تو اپنے فکر لگی ہے, تمہاری کیا مدد کرے. یہ صحیح ہے کہ غلط اپنی جگہ, لیکن مشہور بہت ہے. اور پھر پل صراط کی تفصیل آ گئی جو کل میں بیان کر چکا ہوں, ریپیٹ نہیں کروں گا. تو کیا آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ امام کے مخلص چاہنے والوں نے امام سے نہیں پوچھا ہوگا کہ پھر فرزند رسول اس سے بچنے کا کوئی طریقہ؟ کل میں نے سورہ مریم کی آیت کی تلاوت کی تھی, وَكَانَ وَارِدُهَا إِلَّا حَتْمًا مَقْضِيًّا. پل صراط سے تو ہر ایک کو گزرنا, کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ مختلف روایتوں میں آیا. اب سنیے اس کا ایک مختصر جواب جو 8ویں امام کی سیرت اور ہمارے لیے پیغام. کیا کہا؟ میرے بھائی بہن میں صبر کر رہا ہوں. اتنا بڑا الزام, اور جس اولاد کے بارے میں لگایا گیا وہ بھی عام اولاد نہیں ہے, آگے امام معصوم ہے, وہ اس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا جو کہنے کی ہمت تو یزید کو بھی نہیں ہوئی. کسی امام معصوم کے بارے میں یزید نے کبھی ان کی ولادت یا اصل کے حوالے سے اعتراض نہیں کیا. یہاں 9ویں امام پہ یہ اعتراض ہو رہا ہے, اور یزید نہیں کر رہا ہے. بھائی بہن کتنی بار یہ جملہ کہوں تو انہیں امامت لگ رہی ہے, تو خود صبر کر رہا ہوں, اور کہا ہر مومن میں صبر ہونا چاہیے. اب دیکھیے فرزند رسول, یہ جو قیامت کا عذاب قرآن بھرا پڑا ہے, یہ تو قرآن کی آیتیں اور پھر پل صراط روایتیں بھری پڑی. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. قبروں سے تو ہر ایک اٹھایا جائے گا, لیکن کچھ ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو میدان قیامت میں رکیں گے ہی نہیں. قبر سے اٹھائے جائیں گے اور سیدھا جنت میں پہنچائے جائیں گے. لیکن لفظ جو روایت میں قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا عورتیں کہتی ہیں نا اپنے چھوٹے بچوں سے, میوں میوں چلو, میوں میوں چلو. اس طرح سے نہیں کہا کہ ان کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور یہ ہوا میں اڑتے ہوئے پورا میدان قیامت کراس کریں گے. یہ اوپر جا رہے ہیں, ہم نیچے کھڑے ہیں.
اگر عام حالات ہوتے تو ان کو دیکھ کے ہاتھ بھی ہلاتے، وہاں تو اپنی اتنی بری حالت ہوگی. خالی چلے میدان قیامت نہیں، پورے صراط پر سے یہ اڑتے ہوئے جائیں گے. بات تو پوری ہو گئی کہ جہنم میں سے گزرے، مگر پورے صراط پہ قدم رکھ کے نہیں گزرے، پورے صراط پر سے اڑتے ہوئے گزرے اور سیدھا انہوں نے قبر سے ٹیک آف کیا اور جنت کے اندر لینڈ کیا. ارے یہ کون سا گروہ، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ہم اور آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہو سکتے ہیں. ہمارے آپ کے لیے امام نے کہا کہ پورا میدان قیامت یہ منظر دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنی حالت کو بھول جائے گا. یہاں اتنی میں نے کیفیت بتائی کہ کسی کا ہوش نہیں. حتیٰ یہاں تک روایت میں ہے کہ بہت سارے لوگ بغیر کفن کے ننگے میدان قیامت میں آئیں گے، اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیسا ذلت اور رسوائی کا موقع ہوگا. کہا وہاں کسی کو دیکھنے کا موقع نہیں ہوگا، توجہ ہی نہیں ہوگی، ہر آدمی اپنے. لیکن ان کو دیکھ کے سب حیران، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں پہ صبر سے کام لیتے ہیں. انما یوفی الصابرون، جو قرآن کہتا ہے کہ صابروں کو ہم وہ جزا دیں گے بغیر حساب، وہ قبر سے اٹھیں گے اور سیدھا جنت میں جائیں گے. ایک طرح سے مجھے انڈیا کا نہیں پتا، پاکستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بہت گرمی ہوتی، جیسے ملتان کے بعض علاقے یا میاں والی کا علاقہ. وہاں کے رہنے والے کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے لیے تو جہنم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ جائیں گے ٹھاٹ سے بیٹھے ہوں گے، جہنم کا دروغہ کہے گا، وہ اصلی دروغہ. کچھ لوگ مجھے بھی دروغہ جہنم سمجھتے ہیں، وہ اصلی دروغہ. ارے یہ جہنم کا گرمی کا آگ کا عذاب کہاں ملتان سے آ رہے ہیں یا میاں والی سے آ رہے ہیں؟ وہیں کے لوگ کہتے ہیں. میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، کہا اتنی گرمی جھیل کے آ رہے ہیں. یہ تو خیر ایک جوک ہے، لیکن وہ یہی کہیں گے صبر کرنے والے. یعنی اللہ کہے گا خدا بندہ یہ ان کو تو نے فلائی کرا کے بھیج دیا، ہمیں کیوں یہاں کھڑا کیا ہے میدان میں؟ کہا یہ دنیا میں آلریڈی اتنی مصیبتیں برداشت کر چکے ہیں کہ جو تکلیف تم یہاں برداشت کر رہے ہو نا، سمجھو یہ برداشت کر کے آئے ہیں، چنانچہ براہ راست ان کو جنت میں بھیجا جا رہا. ہماری بچی کو پتہ ہی نہیں کہ شوہر کی زیادتیوں پر اگر وہ صبر کر رہی ہے، شوہر کی زیادتیوں پر، تو اس کو کتنا اجر مل رہا ہے. وہ گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہی ہے، اس کو نہیں پتا اسے فرسٹ کلاس کے اس پلین کا ٹکٹ مل رہا ہے جو اسے قبر سے سیدھا جنت میں پہنچائے گا. ہمارے بچے کو، لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو بیوی کی بد زبانی پہ وہ صبر کر رہا ہے، یہ صبر جو ہے اس کو جنت کا حقدار بنا رہا ہے پلین میں بٹھا کر، اور وہ بھی فرسٹ کلاس کے اندر. یہ 8ویں امام نے خود صبر کیا، وہ تو کہنے کی ضرورت نہیں. اور مومن کی پہچان یہ بتائی کہ وہ صبر کرتا. اور پھر اگر کسی مومن سے پھر بھی صبر نہ ہو پائے کبھی، تو اس کے لیے کربلا ہمارے سامنے آ گئی. کربلا نام ہی صبر کا ہے. ایک جملہ میں کہہ دوں کہ غلط فہمی نہ ہو کہ ویسے تو اہل بیت نے منزل بار بار ہر منزل پہ یہ کہا کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، لیکن صبر سے بات شروع ہوتی ہے، شکر پہ ختم ہوتی ہے. یزید اور ابن زیاد جیسے بے حیا اور بے غیرت لوگوں کی بات، ایک ہی جملہ سن لیجئے، اور یہ مصائب آج کے اتنے ہی ہیں. ایک ہی جملہ کسی بھی چیز کے منع کرنے کے کئی طریقے ہیں، مگر منع کرنے کا انداز بتاتا ہے کہ یہ منع کرنے والا آدمی اندر سے یہ کتنا خباثت و نجاست سے بھرا ہوا. اہل بیت کا قافلہ 11 محرم کو قیدی ہو کے چلا. اب ہمارے مصائب کے وہ مرحلے آ رہے ہیں جس میں ہم چہلم کو اسی قافلے کی کربلا واپسی پڑھیں گے. چلا 11 محرم کو چلا. پہلی ہی منزل ہے کوفہ. کوفے کو بہت سجایا گیا ہے اور اسٹل سجایا جا رہا ہے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کے دروازے کے قریب پہنچا، اتنا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ مولا علی جب کوفے کے حاکم تھے نا، اس زمانے میں شمر بھی اسی کوفے میں رہتا تھا. بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وجہ سے قید بھی ہوا تھا تو آقا حسین کی سفارش سے اس کو رہائی ملی. کوفے میں اس زمانے میں ہے، وہ کوفے کے حالات جانتا. اب یہ قافلہ چلا، کوفے کے قریب پہنچا. کوفہ ایک شہر ہے، شہر کے چاروں طرف دیوار بنائی جاتی ہے، اس میں کئی دروازے رکھے جاتے ہیں. ایک دروازہ آپ گھر میں رکھتے ہیں،
بلکہ بعض لوگ بڑے گھروں میں بھی ایک دروازہ نہیں دو رکھتے. کوفہ تو شہر کئی دروازے. زینب کبریٰ کی نگاہ پڑی، کہا سامنے جو دروازہ جہاں سے یہ ظالم و بے حیا ہم کو لے جانا چاہتا، یہ تو وہی دروازہ ہے کہ جب میرا بابا مجھے مدینے سے کوفے لاتا تھا تو اس دروازے سے لاتا تھا. اور زینب کو پوری وہ احتیاط یاد. علی اپنی بیٹی کو مدینے سے کوفے لا رہے ہیں، جیسے ہی یہاں قریب پہنچے رک گئے. زینب نے کہا جب گھر قریب آ جانا تو مسافر کا دل چاہتا ہے اڑ کے چلا جائے اپنے گھر میں. بابا وہ سامنے تو مسجد کوفہ نظر آ رہی، کہ اللہ تو آپ کو بار بار لے گیا ہے نا، مولا کا گھر کہاں ہے؟ سامنے تو ہے نا. کہا نہیں بیٹی ابھی ٹھہر جا، دن کا وقت ہے، گلیوں میں لوگ گھوم رہے ہیں. علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اپنی بیٹی کو اس مجمع سے لے کے اپنے گھر جائے. بیٹی بھی کون ہے؟ ثانیہ ظاہرہ صاحبہ عصمت صغریٰ زینب کبریٰ. علی سے زیادہ زینب کو اپنے حجاب کا خیال کا، لیکن نہیں علی کی غیرت. ٹھہر جا، رات ہونے دے. رات ہو گئی بابا اب چلوں؟ کہا نہیں ابھی عشاء کی اذانیں ہونے والی ہیں، ابھی بھی گلیوں میں لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے، آدھی رات کو چلے گی. آدھی رات کا وقت آیا، غیرت مند علی اپنی غیرت مند زینب بیٹی کو لے کے چلا. مگر اس میں بھی اتنا خیال ہے کہ بار بار کہتا ہے بیٹی دیکھ لیا نقاب صحیح طریقے سے بندھی ہے، ایسا نہ ہو کہ تیز ہوا چلے اور یہ نقاب اڑ جائے، کسی مسافر کی نگاہ پڑ جائے. علی کو پتا ہے کہ زینب سے یہ سب کہنا بیکار ہے، مجھ سے زیادہ زینب کو اپنے حجاب کا خیال ہے، مگر وہ علی کی غیرت. اور پھر زینب نے دیکھا وہی دروازہ، لیکن دن کا وقت ہے، لیکن بلوائے عام ہے، لیکن نامحرموں کا مجمع ہے، لیکن میرے سر پہ نہ چادر ہے نہ چہرے پہ نقاب ہے، اور مجھے لے کے جا رہا. ایک بار زینب نے شمر سے کہا، دشمن اور ایسے دشمن سے کوئی درخواست کرنا کتنا مشکل کام ہے. یا حسین کا امتحان تھا جب اصغر کے لیے پانی مانگنے ان ظالموں کے سامنے آئے، یا زینب. کہا شمر کوفے کے کئی دروازے ہیں، ایک برابری میں ایک اور دروازہ ہے، مجھے وہاں سے لے جا. شمر منع کرنا تھا کر دیتا، یہ کہہ سکتا تھا ہمارے انتظامات یہاں پہ ہیں، کوئی وجہ نہ بتاتا ہم یہاں سے لے کے جائیں گے. لیکن دیکھیں جملہ بتا رہا، خباثت سے بھرا. کہہ رہا زینب کیا آج بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو؟ ہماری قیدی ہو، ہم جو حکم دیں گے تمہیں ماننا پڑے گا. بس غیرت مند علی کی غیرت مند بیٹی کو جلال آ گیا. ایک مرتبہ آواز دی، اے کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، اے لیلا، اے فروا. یہ ظالم مجھے مجبور سمجھ رہا ہے، میں دکھاتی ہوں زینب کی طاقت، بد دعا کرتی ہوں تم سب مل کے آمین کہنا. یہ کہہ کے زینب نے ہاتھ جوڑے، بد دعا کے لیے آسمان کی جانب سر اٹھایا. آسمان سے پہلے نوکے نیزہ پہ بھائی کا کٹا سر نظر آ گیا، اور آج اس سر سے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو نظر آ گئے. زینب نے گھبرا کے کہا بھیا کیا بات ہے، اس وقت رو رہا ہے؟ کیا عباس یاد آ رہا؟ کیا اکبر یاد آ رہا؟ کیا اصغر یاد آ رہا؟ اور کٹے سر سے آواز آئی، زینب مجھے وہ مقصد یاد آ رہا جس کے لیے میرا عباس قربان، میرا اکبر قربان، میرا اصغر قربان. ظالم جس طرح کہتا ہے اسی طرح چلی جا. بس ایک مرتبہ زینب نے ہاتھ نیچے کیے، آواز دی، بیویوں اب میں بد دعا نہیں کرتی ہوں، میرا بھائی منع کر رہا ہے، جس طرح کہتا ہے چلو. مگر چلتے چلتے پلٹ کے نجف کو ضرور دیکھا. آواز دی، بابا یا علی مدد، آج اس زینب کی مدد کو آئیے جو نامحرموں کے درمیان بے مقنا و چادر کے جا رہی. پروردگارا میرے 8ویں امام علی رضا کی شہادت کا وہ دن، اور ان کی جدہ ماجدہ ام المصائب شریکت الحسین زینب کبریٰ کے مصائب کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں گریہ کر رہے ہیں ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما.